سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تمام لوگ صاحب عرفان حضرت سید شاہ سلیمان باقی شفتاری منوروی رضی اللہ عنہ کے اس کے موقع سے یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کا فیضان جاری ساری ہے، بے شک بے شک، اور ہم سبوں کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ آپ سرکار سیدنا حضرت سید شاہ محمد القادری بغدادی ہندی امشری رضی اللہ عنہ کے پوتا بھی ہیں اور آپ خلیفہ بھی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کے متعلق ہم نے امجد شریف میں بچپن سے سنا کہ اگر جلدی چاہتے ہو تو منورہ شریف جاؤ۔ وہ امجد شریف جہاں سرکار سیدنا آرام کرنا ہے، وہ امجد شریف صوفیوں کی بستی ہے، وہ امجد شریف جہاں اولیاء کرام صوفیاء کرام صدیقین شہداء و صالحین آرام فرما ہے، اس میں یہ بات اس جگہ پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر جلدی چاہتے ہو مراد کی برابری کے لیے، اگر چاہتے ہو تو ہماری مراد جلدی پوری ہو جائے تو بارگاہ صاحب اکرام میں منورہ شریف جاؤ۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ دنوں پہلے حضور جانشین صابر ملت حضرت سید شاہ مراد الحسن قادری مدد اللہ علی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسی پابندی کے کچھ اور لوگ تھے۔ حضرت اس وقت حیات تھے اور میں اتفاق سے دہلی سے آیا ہوا تھا۔ ہم لوگ منورہ شریف حاضری کے لیے کے غرض سے گئے تو ہم نے دیکھا، بلکہ ہم تمام لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت ہے اور اس کے 2 جوان بچے ہیں۔ اس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دہلی یا اس کی گرد و نواح میں کہیں پہ یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں دہلی سے آیا اور دہلی میں تو کمان گیٹ پہ رہتا ہوں۔ واہ واہ۔ اور یہ جو 2 نوجوان لڑکے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں، اور ہم نے دہلی میں اور کئی مختلف جگہوں پہ کئی جگہ چلہ کیا، اور مجھے وہاں سے حکم ہوا کہ امجد شریف میں سیدنا کے پوتا جو منورہ شریف میں آرام فرما ہے ان کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کی دعا سے اپنے اولاد کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس نے یہ کہا کہ 40-50 سال پہلے قریب میں یہاں آئی تھی، اس وقت ان کے والد بھی حیات تھے۔ اتفاق ہے کہ اب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور یہاں اس وقت جنگل تھا۔ اس نے بتایا کہ ایسا جنگل تھا کہ ہم لوگ کو ڈر بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن وہاں چلا گیا 40 دن، اور جب یہاں سے دہلی واپس ہوئے تو یہ جو 2 نوجوان لڑکے ہیں یہ حضرت کی دعا سے پیدا ہوئے، اور یہ دونوں نوجوان لڑکے بدایوں شریف میں سلسلہ قادریہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے یہ بات بھی بتائی کہ آخر یہاں آنا اب کیسے ہے، تو اس نے بتایا کہ چند دنوں پہلے انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ ان کے والد، بچوں کے والد کہہ رہے ہیں کہ تم حضرت کے آگے کہ تمہاری مراد پوری ہوئی اور تمہیں حضرت کے پاس پھر جانا چاہیے۔ تو ان جوان بچوں کو لے کر میں یہاں آئی ساسرام میں، سے میں نے ایک لڑکے کو کہا کہ میں کچھ پیسہ دوں گی، مجھے تو یاد نہیں ہے، لے چلو منورہ شریف، اور وہ لڑکا مجھے یہاں لے کر آیا۔ وہ لڑکا بھی وہاں پہ موجود تھا، ساتھ میں اس کے پاس چادر وغیرہ تھی، پھول وغیرہ تھے، شیرنی وغیرہ تھی۔ ہم سبھی لوگوں نے مل کر چادر پیش کی
اور پھر وہ دہلی واپس ہوئے۔ تو صاحب عرفان کی ایسی شخصیت ہے، سبحان اللہ، اس میں ہم لوگ یہاں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی برکات سے ہم تمام لوگوں کو نوازیں، آمین اپنے پیر و مرشد سرکار سیدنا کا صدقہ عطا فرمائیں، آمین آمین بجائے سیدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ آج کل ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ان لوگوں کو میں بتا دوں کہ حضرت کا کرم ہے اور ان کے کرم سے میں نے بہت ساری نعت شریف لکھی ہے اور بہت ساری مرتبت بھی لکھی ہے، اور مرتبت میں ہندوستان کے بڑے بڑے اکادمین تو ہیں، پاکستان کے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح سے مختلف جگہوں کے لوگ موجود ہیں۔ آپ لوگ گوگل پہ سید حشمت اللہ قادری دیکھیے، اور گوگل اسٹیٹسٹکس کے مطابق اس وقت اس کے ریچ 1,66,000 سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ ترنم میں پڑھنے والے ماشاءاللہ بہت سارے حضرات ہیں، اور جو لکھتے ہیں وہ اکثر ترنم میں نہیں پڑھا کرتے ہیں۔ تو کچھ اپنا کلام آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں۔ یا نبی اپنی چادر میں جا دیجیے، یا نبی اپنی چادر میں جا دیجیے، یا نبی اب شفا دیجیے، یا نبی اب شفا دیجیے۔ اور اگلا شعر دیکھیے، کب سے بیمار ہے آس دل میں لیے، کب سے بیمار ہے آس دل میں لیے، دیجیے یا طبیب اب شفا دیجیے، یا طبیب اب شفا دیجیے۔ اور اس شعر کو دیکھیں کہ کیوں کسی اور سے میں کراؤں علاج، کیوں کسی اور سے میں کراؤں علاج، ہوں مریض آقا اب شفا دیجیے، ہوں مریض آقا اب شفا دیجیے۔ اور اگلا شعر، دل پریشان ہے حال بے حال ہے، دل پریشان ہے حال بے حال ہے، راحت قلب جاں اب شفا دیجیے، راحت قلب جاں اب شفا دیجیے۔ اور اپنی امت کی دیجیے خبر یا نبی، اپنی امت کی دیجیے خبر یا نبی، امت بیمار ہے اب شفا دیجیے، امت بیمار ہے اب شفا دیجیے، اپنی امت کی دیجیے خبر یا نبی، امت بیمار ہے اب شفا دیجیے۔ اور آگے دیکھیے کہ دل شکستہ ہے مستقل ناشاد ہے، دل شکستہ ہے مستقل ناشاد ہے، شاد کر دیجیے اب شفا دیجیے، شاد کر دیجیے اب شفا دیجیے۔ اور یہ مقطع کا شعر ہے کہ خاک مدینہ، خاک مدینہ یا نبی شفا ہے دیے ہوئے، خاک مدینہ یا نبی شفا ہے دیے ہوئے، پھر سے بلا لیجیے اب شفا دیجیے۔ یہ پھر سے بلا لیجیے اس میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے بارگاہ رسول اللہ میں حاضری ہو چکی ہے ہماری، اور اس سے پہلے حضرت علی کربلا وجہ کریم کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی ہے، اس سے پہلے کربلا معلیٰ میں امام علی امام حسین علیہ السلام کے یہاں بھی حاضری ہوئی ہے، اور غوث اعظم کے یہاں قداس شریف میں بھی حاضری ہوئی ہے۔ یہ انہی اکابرین کا کرم ہے کہ انہوں نے بلایا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور اگر مولا مشکل کشا حضرت علی کربلا وجہ کریم کی بات نہ کی جائے تو محفل ادھوری رہتی ہے۔ یہ بھی کلام ہمارا ہی ہے، اور اس کو ملاحظہ فرمائیں آپ لوگ۔
اے صبا اب چل جا دربار مشکل کشا، اے صبا اب چل جا دربار مشکل کشا، شاہ نجف کا دربار ہے دربار مشکل کشا، شاہ نجف کا دربار ہے دربار مشکل کشا۔ اور اس شعر کو دیکھیں، کیوں نہ ہو مشکل کشائی سائل صادق تری، کیوں نہ ہو مشکل کشائی سائل صادق تری، پدر حسنین کا دربار ہے دربار مشکل کشا، سبحان اللہ، پدر حسنین کا دربار ہے دربار مشکل کشا۔ کیوں نہ ہو مشکل کشائی سائل صادق تری، شرط ہے ہم اور آپ سائل صادق ہیں، سچے مانگنے والے۔ کیوں نہ ہو مشکل کشائی سائل صادق تری، پدر حسنین کا دربار ہے دربار مشکل کشا۔ اور شعر کو دیکھیے کہ داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، داماد رسول ہیں، خاوند حضرت بطول ہیں، داماد رسول ہیں، خاوند حضرت بطول ہیں، مولا علی کا دربار ہے دربار مشکل کشا، مولا علی کا دربار ہے دربار مشکل کشا۔ اور من کنت مولا علی مولا فرمان سیدی ہوا، من کنت مولا علی مولا فرمان سیدی ہوا، بادشاہ رحمت کا دربار ہے دربار مشکل کشا، بادشاہ رحمت کا دربار ہے دربار مشکل کشا۔ اور شعر کو غور کیجئے، ناز کرتے ہیں سبھی فرش و فلک کے مقیم، آپ زیادہ سمجھ رہے ہیں، اشعار سے زیادہ ناز کرتے ہیں سبھی فرش و فلک کے مقیم، والا مرتبت کا دربار ہے، والا مرتبت کا دربار ہے دربار مشکل کشا، والا مرتبت کا دربار ہے دربار مشکل کشا۔ اور اگلے شعر میں دیکھیے تاریخ ہے، خیبر کا قلعہ فتح ہوا، خیبر کا قلعہ فتح ہوا دم قدم سے آپ کے، خیبر کا قلعہ فتح ہوا دم قدم سے آپ کے، فاتح خیبر کا دربار ہے دربار مشکل کشا، سبحان اللہ، فاتح خیبر کا دربار ہے دربار مشکل کشا۔ اور میری مشکل حل ہوئی شاہ نجف دربار میں، میری بھی مشکل وہی ہے، پہلے بڑا جلال تھا، وہاں جانے کے بعد کم ہوا۔ حضرت اکثر کہتے ہیں کہ سلمان دادا کے پوتا ہے، اور سلمان دادا نے باراتیوں کو جلا دیا، یہ بھی جلال میں رہتا ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ میرا اب اتنا مطلب ویسے اتنا زیادہ غصہ نہیں۔ تو دیکھیے یہ مقطع ہے کہ میری مشکل حل ہوئی شاہ نجف دربار میں، مشکل کشا کا دربار ہے، مشکل کشائی کا دربار ہے دربار مشکل کشا، مشکل کشائی کا دربار ہے دربار مشکل کشا۔ اور آئیے تھوڑی دیر کے لیے بارگاہ غوث ثقلین، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شاہ جیلانی، شیخنا و سیدنا سید شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ان پہ بھی مرتبت میں نے دی ہے، اور آپ پہ اور بھی مرتبتیں لکھی ہم نے، اس کو ملاحظہ فرمائے آپ لوگ اور دعا فرمائے ہمارے حق میں بھی۔ بلاؤں نے گھیرا ہے یا غوث اعظم، بلاؤں نے گھیرا ہے یا غوث اعظم، ہٹا دو بلاؤں کو یا غوث اعظم، واہ واہ، سبحان اللہ، ہٹا دو بلاؤں کو یا غوث اعظم۔ اور اگلا شعر دیکھیے، تاریخ ہے اس میں بھی اور حقیقت ہے، خواجہ معین کی مدد تم نے کی، خواجہ معین کی مدد تم نے کی ہے، ہم نے بھی ہے پکارا یا غوث اعظم،
ہم نے بھی ہے پکارا یا غوث العظم. اور اس شعر کو دیکھیے کہ حملہ آور ہے شیطان آٹھوں پہر، حملہ آور ہے شیطان آٹھوں پہر، شر سے اس کے بچانا یا غوث العظم، شر سے اس کے بچانا یا غوث العظم. اور ڈوبتی کشتی کو تم نے نکالا شہا، ڈوبی کشتی کو تم نے نکالا شہا، عقل حیران ہے یا غوث العظم. علماء کرام سے اکثر آپ نے تقریر میں سنی ہوگی یہ بات، کسی کو شعر میں ڈالا گیا ہے. ڈوبی کشتی تو تم نے نکالا شہا، عقل حیران ہے یا غوث العظم. اور کب سے امید باندھے در پہ ہے، کب سے امید باندھے در پہ ہے، وہ نوازش کرم یا غوث العظم، وہ نوازش کرم یا غوث العظم. اور مرشد کے ہی صدقے میں سب کے ساتھ نوازش ہوئی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تاریخ یہی بتاتی ہے، اسی لیے اس شعر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے مرشد کے صدقے میں شاہ کرم، اپنے مرشد کے صدقے میں شاہ کرم، بگڑی جو ہے بنا دو یا غوث العظم. سبحان اللہ. بگڑی جو ہے بنا دو یا غوث العظم. اپنے مرشد کے صدقے میں شاہ کرم، بگڑی جو ہے بنا دو یا غوث العظم. اور مقطع ہے یہ کہ کب تلک تم نہ لوگے ہماری خبر، کب تلک تم نہ لوگے ہماری خبر، صدقہ حسنین کا دے دو یا غوث اللہ سبحان اللہ. حسنین کا دے دو یا غوث العظم. دیکھیے یہ سارے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے تھوڑا سا وقت سرکار سیدنا کی منقبت کے دیتے ہیں. اور اس کو یوٹیوب پہ گایا بھی ہے لوگوں نے، مطلب ترنم میں ہم تحت میں پڑھتے ہیں. اس کو دیکھیے، یہ امجا کا جنگل بن گیا امجا شریف. پہلے وہ امجا تھا، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ امجا تھا، امجا کا جنگل تھا وہ. تو تاریخ ہے اس شعر میں کہ امجا کا جنگل بن گیا امجا شریف، خوب ہے تیرا قدم اے سیدنا امجا، خوب ہے تیرا قدم اے سیدنا امجا. امجا کا جنگل بن گیا امجا شریف، خوب ہے تیرا قدم اے سیدنا امجا. اور رسول اللہ کے حکم سے ہند میں آنا ہوا، رسول اللہ کے حکم سے ہند میں آنا ہوا، غوث ہندوستان ہو اے سیدنا امجا. غوث، ایک بزرگ سے ہم نے یہ سنا، بات چیت کے دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت سیدنا کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، آپ غوث ہندوستان ہیں. اور ان صاحب نے یہ بات کہی، ان کا بھی بڑا اچھا مقام ہے اور ان کی کافی نگاہ کی. رسول اللہ کے حکم سے ہند میں آنا ہوا، غوث ہندوستان ہو اے سیدنا امجا. اور اگلا شعر دیکھیے کہ غوث کے وہ لاڈلے سید الہند، غوث کے وہ لاڈلے سید الہند ہو، ہند کو روشن کر اے سیدنا امجا. ہند کو روشن. اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ سامنے ہیں، تاریخیاں ہی تاریخیاں. تو آپ سید الہند ہیں، آپ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے کہ جو تاریخیاں ہیں اس کو ہٹا کے روشنی ہو. آمین. تو اس شعر میں وہی بات ہے کہ غوث کے وہ لاڈلے سید الہند، ہند کو روشن کرو اے سیدنا امجا. اور نروا ہے چاروں طرف دشمنان دین کا، نروا ہے چاروں طرف دشمنان دین کا، المدد اے شاہ دین اے سیدنا امجا. المدد اے شاہ دین اے سیدنا امجا. اور اگلے شعر میں آپ کا کی کرامت ہے
اژدہا کلمہ پڑھے، اژدہا کلمہ پڑھے رخ بدل ڈالے، اژدہا کلمہ پڑھے رخ بدل ڈالے نہیں، بے مثل ہے کرام اے سیدنا بے مثل ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سیدنا پاک، نعرہ صاحب عرفان پاک، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، برس مقدس۔ اور آج اگر امت کی بات کی جائے تو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں رسول اللہ کی امت مظلوم ہے، محروم ہے، طرح طرح کے اسلام دشمنی کی شکار ہے۔ اگلے شعر میں آپ کی بارگاہ میں دعا کی گئی ہے کہ غوث کا صدقہ کر دو تم سب کو عطا، غوث کا صدقہ تم کر دو سب کو عطا، امت کی خاطر ہو دعا اے سیدنا آمین۔ امت کی خاطر ہو دعا اے سیدنا محمد۔ اور شعر کو دیکھیے، کیا کہے گا یہ جہاں نائب غوث الورا، کیا کہے گا یہ جہاں نائب غوث الورا، ہم اگر ناکام لوٹے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ہم اگر ناکام لوٹے اے سیدنا محمد۔ بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے اس میں، اور کچھ چھپا ہوا ہے نا؟ کیا کہے گا یہ جہاں نائب غوث الورا، ہم اگر ناکام لوٹے اے سیدنا محمد۔ اللہ اور اگلا شعر دیکھیے کہ دستگیری کام ہے صبح و مسا یا مقتدا، دستگیری کام ہے صبح و مسا یا مقتدا، یک نظر کن سوئے ماں اے سیدنا محمد۔ یعنی ایک نظر ہماری جانب ہے، دستگیری کام ہے صبح و مسا یا مقتدا، یک نظر کن سوئے ماں اے سیدنا محمد۔ اور شعر پہ غور کیجئے کہ کب سے وہ مشتاق ہے، کب سے وہ مشتاق ہے دیدار کو تیری شہا، کب سے وہ مشتاق ہے دیدار کو تیری شہا، خواب میں ہی آؤ اے سیدنا محمد، سبحان اللہ خواب میں ہی آؤ اے سیدنا محمد۔ اور سیدنا کا کرم نہ صرف ہندوستان پہ ہے بلکہ عرب و عجم دونوں پہ آپ کا کرم ہے۔ بے شک، آپ جب وہاں سے چلے تھے تو بہت جگہ آپ رکے، تو اس شعر میں جو کہ مقطع ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ خوب ہے تیرا کرم عرب و عجم پر سیدی، خوب ہے تیرا کرم عرب و عجم پر سیدی، کر دو ہم پر بھی کرم اے سیدنا محمد، کر دو ہم پر بھی کرم اے سیدنا محمد۔ اور اپنی بات ختم کرتے ہیں، اخیر میں چلتے ہیں بارگاہ جن کا عرس ابھی چل رہا ہے، ان کی بارگاہ میں ان پہ یہ جو منقبت میں نے لکھی ہے اس کو آپ لوگ ملاحظہ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے اور حضرات کا یہاں پہ تشریف لائیں گے تو صاحب عرفان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جو ہوا حاضر منورہ، بہت سارے لوگ حاضر ہیں اور حاضر آتے ہیں اکثر وہاں پہ، جو ہوا حاضر منورہ اے سلیمان پاک، جو ہوا حاضر منورہ اے سلیمان قادری، ناشاد ہے لوٹا کہاں، واہ واہ واہ، ناشاد ہے لوٹا کہاں اے سلیمان پاک، سبحان اللہ ناشاد ہے لوٹا کہاں اے سلیمان قادری، جو ہوا حاضر منورہ اے سلیمان قادری، ناشاد ہے لوٹا کہاں اے سلیمان قادری۔ اور امجھری فیضان کا بڑھتا صدقہ ہے جہاں، امجھری فیضان کا بڑھتا صدقہ ہے جہاں، ہے تیری وافائز نظر،
ہے تیری بافیض نگری اے سلیمان۔ سبحان اللہ منارہ شریف جو ہے ایسی بافیض نگری ہے جہاں امجھری فیضان کا شب و روز صدقہ بڑھتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور اس کے بعد وہ ابھی جو میں بیان کر رہا تھا وہ چیز ہم نے ڈال دی ہے اس میں، جلدی اگر چاہو مراد، جلدی اگر چاہو مراد تو منورہ جاؤ تم، واہ واہ واہ۔ جلدی اگر چاہو مراد تو منورہ جاؤ تم، امجھر میں اکثر ہے سنا اے سلیمان، امجھر میں اکثر ہے سنا اے سلیمان قادری، اور خوب ہے روشن معطر اور مجلہ سرزمین، واہ 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 واہ۔ خوب ہے روشن معطر اور مجلہ سرزمین، جس کے تم ہو مقتدا اے سلیمان، بے شک بے شک۔ جس کے تم ہو مقتدا اے سلیمان قادری۔ اور دیکھیے ایک اور تاریخ اور کرامت بیان ہو رہی اگلے شعر میں کہ گستاخ سارے باراتی ایک آن پتھر بن گئے، گستاخ سارے باراتی ایک آن پتھر بن گئے، کیا شان جلالی ہے اے سلیمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، فیضان سلیمان قادری، فیضان سلیمان قادری، عرس سلیمان قادری، نعرہ حیدری۔ صاحب عرفان عبادت کر رہے تھے اور رات کا کچھ حصہ زیادہ گزر چکا تھا، اور وہاں پہ ایک بارات آئی ہوئی تھی، اور وہ لوگ مغرب بعد سے ہی ظاہر ہے کہ ناچ میں ڈھول باجا اور گانا بجانا یہ تمام چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جب کافی رات گزر گئی تو آپ نے ایک مرید کو کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ بہت دیر ہو گئی، اب میرے کام کا وقت آیا ہے، اس وقت میں کام کرتا ہوں، کام کا وقت آیا ہے، ان سے کہو کہ اب یہ جو ڈھول باجا اور ناچ گانا ہو رہا ہے اس کو بند کر دیں۔ تو وہ مرید گئے وہاں پہ، انہوں نے بتایا بہت اچھے سے قاعدے سے سمجھانے کا بہتر طریقہ بھی تھا، لیکن باراتی جو ہے وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا میں پتھر ہوں؟ ہاں، کیا میں بدرو ہوں، کیا میں پتھر ہوں؟ تو اس مرید نے آ کر صاحب عرفان سے یہ بات دہرا دی، تو حضور اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آدمی ہیں، ناچیں گے گائیں گے، بارات ہے، کوئی پتھر تو ہے نہیں جو خاموش بیٹھے رہے۔ تو آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے جلال میں آپ آگے، اور ظاہر ہے کہ اللہ والے سیف زبان بے شک ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ آپ نے کہا کہ ہاں تو وہ لوگ پتھر ہی ہیں، اب یہ کہنا تھا کہ وہ سب کے سب پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ تو اسی بات کو اس شعر میں دکھایا ہم نے کہ گستاخ باراتی سبھی یکان پتھر بن گئے، گستاخ باراتی سبھی یکان پتھر بن گئے، کیا جلالی شان ہے اے سلیمان قادری، کیا جلالی شان ہے اے سلیمان قادری۔ اور اس شعر کو دیکھئے کہ صاحب عرفان اور خضرے رہے آگے بقا، صاحب عرفان ہو اور خضرے رہے آگے بقا، ایک نظر کر دو شہا اے سلیمان قادری، سبحان اللہ ایک نظر کر دو شہا اے سلیمان قادری۔ اور خون وطن سے دور، دیکھئے مجھے دہلی کا 40 سال ہو جا رہا ہے، وکاس کے 1 سال بعد 40 سال ہو جائے گا۔ خون وطن سے دور اور پڑا ہوں راہ، خون وطن سے دور اور پڑا ہوں راہ میں، پار بیڑا اب لگاؤ اے سلیمان قادری، پار بیڑا اب لگاؤ اے سلیمان قادری۔ اور دشمنان دین کا نرغہ ہے کس سے کہو، ظاہر ہے آپ سے ہی کہیں گے، دشمنان دین کا نرغہ ہے کس سے کہو، المدد اے شاہ عرفان اے سلیمان قادری، المدد اے شاہ عرفان اے سلیمان قادری۔ اور دیکھیں شعر میں کہ ابلیس کی چال ہے، ابلیس کی چال ہے، جنات کا بازار ہے،
ابلیس کی چال ہے، جنات کا بازار ہے، زنجیر میں جکڑو اے سلیمان۔ اکثر میں نے سنا ہے کہ جناتوں کو بزرگوں کی بارگاہ میں زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو زنجیر میں جکڑو انہیں اے سلیمان قادری، اور شہنشاہ جنات بھی دیتا سلامی روز ہے۔ حضرت سے بھی سنا ہے، شہنشاہ جنات بھی دیتا سلامی روز ہے، ایسا تیرا دربار ہے اے سلیمان۔ سبحان اللہ۔ تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین بجائے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔